نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر ذلک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایتی ذوق شوق، محبت، الفت اور عقیدت کے جذبات میں ڈوب کر بڑے ہی احترام کے ساتھ اپنے کریم آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیجئے، پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایتی معزز محترم، بہت عزت و احترام کے لائق احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد اللہ تعالیٰ، خلاق کائنات جل وعلا نے ہم ناچیز و حقیر بندوں پر اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس رمضان مبارک عطا فرما دیا۔ رمضان مبارک کا شرف، اس کی فضیلت، اس کی عظمت و اہمیت، اس پہ ملنے والے اجر و ثواب کا اندازہ اس بات سے بخوبی کیا جا سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، اگر میرے امتیوں کو رمضان مبارک کے حقیقی فضائل کا پتہ چل جاتا تو یہ تمنا کرتے ہیں کاش سارا سال ہی رمضان رہتا۔ اندازہ کیجئے کہ جس ماہ مقدس میں رب کائنات شیطان کو قید کر دیتا ہے، نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ ایک نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو 25 نمازوں سے لے کے 27 اور 500 نمازوں تک کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ عام دنوں میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو مختلف روایات کے مطابق 25، 27 اور 500 نماز کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں یہ ثواب 70 گنا مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ رب کائنات کا کتنا احسان ہے، رب ذوالجلال کا کتنا کرم ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول ربی کے ارشاد گرامی قدر کے مفہوم کے مطابق رب کائنات جل وعلا کی رحمت انسانوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے اور ان کو پکار پکار کے کہا جاتا ہے کوئی توبہ کرنے والا
استغفار طلب کرنے والا علام مستغفرن فاغفر لہ، ہے کوئی سچے دل سے توبہ کرنے والا، رب کریم فرماتے ہیں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے کریم نے یہ خوشخبری سنائی، ایک رمضان دوسرے رمضان تک سابقہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میرے کریم فرماتے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس سے ایمان اور یقین کے ساتھ رمضانوں بھر کے روزے رکھے، اس کے صدقہ سے اس کے بچپنے سے لے کے آج تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی عظمت اللہ نے عطا فرمائے اس ماہ مقدس کو، اس عظیم المرتبت مہینے کو اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی، کتنی عظمت عطا فرمائی۔ پھر جس بندے کا جتنا عمل جتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حضور اس کا اجر بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کی خدمت فیض درجت میں ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں ایک مکماسہ میں ہوں، ایک الجھن میں ہوں، یا رسول اللہ علیہ السلام میں اس کا حل چاہتا ہوں۔ میرے کریم نے فرمایا تم کس الجھن میں ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ مفہوم حدیث انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ دو بھائی تھے جو میری موجودگی میں آپ کے بیعت ہوئے، مسلمان ہوئے، جو بھی مسلمان ہوتا تھا میرے کریم کے 10 سے حق پرست پر وہ بیعت کرتا تھا۔ یا رسول اللہ دو بھائی میری موجودگی میں آپ کے 10 سے حق پرست پر بیعت ہوئے، ایمان لے کے آئے، ان میں ایک پچھلے سال یا رسول اللہ کفار سے لڑائی کرتا ہوا مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گیا، اور ایک اس سال یا رسول اللہ طبعی موت، گویا بیمار ہو کر یا ویسے چارپائی پر عام انسانوں کی طرح عام موت وہ فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ وہ دونوں بھائی میرے ساتھ ہیں، میں ان کی معیت میں ہوں، ہم جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ تھوڑا فاصلہ طے کیا، سامنے ایک دروازہ آیا، نہایت ہی خوبصورت اور حسین دروازہ تھا، گویا کسی محل کا دروازہ ہو، مگر حقیقت اب کھلی جب وہ دروازہ کھلا کہ یہ دروازہ ایک باغ کا دروازہ تھا۔ یا رسول اللہ یہ میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں بیان کر رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ راوی فرماتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ باغ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، بڑا ہی نرالا باغ تھا، اندر سے ایک شخص نکلا جو بڑا خوبصورت تھا، اس سے پکار کر ایک آدمی کا نام لیا، اس کے ہاتھ میں روکا تھا، پوچھا فلاں کون ہے؟ یہ نام اس نے اس شخص کا لیا تھا جو اس سال چارپائی پہ فوت ہوا تھا۔ اس شخص سے کہا یہ میں ہوں، تو بندہ کہنے لگا اندر آ جا۔ یا رسول اللہ وہ اندر لے گیا، دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا، اس کے ہاتھ میں پھر رکا تھا، اس سے بلند آواز سے پکار کر پوچھا یہ کون ہے؟ اس سے جو نام لیا یہ نام اس بھائی کا تھا جو پچھلے سال شہید ہوا تھا۔ اس سے کہا یہ میں ہوں، اس سے کہا تو بھی اندر آ جا۔ یا رسول اللہ وہ بھی اندر داخل ہو گیا، باغ کا دروازہ پھر بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا، وہی شخص پھر باہر آیا اور یا رسول اللہ میرا نام لے کے پوچھا فلاں کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ میں ہوں۔ تو اس سے کہا تو ابھی واپس چلا جا، ابھی تیرا وقت نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ فرمائیے جو میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ میرے کریم نے ارشاد گرامی قدر فرمایا تو نے خواب میں جنت کو دیکھا ہے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا بھی یقین یہی تھا کہ میں نے جنت کو دیکھا ہے، لیکن از خود تو میں اپنی خواب کی تعبیر بیان نہیں کرتا، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کیا؟ فرمانے کہ تو نے جنت کو دیکھا۔ عرض کیا آقا میں یہی گمان کرتا ہوں میں نے جنت کو دیکھا، میرے لیے الجھن یہ ہے کہ جو بھائی اس سال طبعی موت چارپائی پر مرا وہ پہلے جنت پہ چلا گیا، اور جو پچھلے سال مرتبہ شہادت پہ فائز ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں گیا۔ یعنی اگر وہ یہ بھی دیکھا جائے کہ پہلے کون بعد میں کون، جو پہلے دنیا سے گیا اس کو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، جو بعد میں دنیا سے گیا اس کو بعد میں جانا چاہیے تھا۔ دوسرا ایک فوت ہوا ہے چارپائی پہ، اس کا مرتبہ کیا ہے موت کا، اور ایک نے مرتبہ شہادت پایا، اس کا درجہ کتنا بلند ہے۔ تو یا رسول اللہ جو طبعی طور پر چارپائی پہ فوت ہوا وہ پہلے گیا، یا رسول اللہ جو مرتبہ شہادت پہ پچھلے سال فائز ہوا تھا اللہ کے نبی وہ بعد میں کیا؟ سبب کیا ہے؟ میرے کریم مسکرا دیے، فرمان لگے دوسرے بھائی نے 1 سال زیادہ میرے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہیں،
وہ ثواب کدھر جائے گا؟ 1 سال زیادہ نمازوں کا ثواب کدھر جائے گا؟ گویا جو جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے اللہ کے حضور اس کا درجہ اسی قدر بلند ہو جاتا ہے۔ تو مولا تیرا کرم ہے، تو نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ ماہ صیام عطا فرما دیا، ہمیں توفیق عطا فرما دی اے رب کائنات جل وعلا کہ ہم اس ماہ مقدس میں روزے رکھیں۔ میرا اللہ روزے دار سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ ایک سادہ سی مثال دینے کے بعد پھر میں حدیث مبارکہ عرض کروں گا۔ آپ کا پروگرام بنا کہ آپ نے لاہور جانا ہے، لاہور جانے کے لیے آپ بس میں بیٹھے تو آپ کے ساتھ والی سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی گود میں اس کا بیٹا تھا۔ بیٹے کی ناک بہنے لگی، ریچھ بہنے لگی، ناک بہنے لگی یعنی ریچھ باہر نکل آئی، ناک کا فضلہ باہر نکل آیا۔ اس بندے نے دھیان نہیں دیا، اس بچے نے اپنے نادانی کی وجہ سے اپنی ناک کو ملا، خارش محسوس ہوئی، ناک کو ملا، اس کا سارا چہرہ بھی ریٹھ آلود ہو گیا، اس کے ہاتھ بھی ریٹھ سے بھر گئے، اس کا کچھ لباس بھی آلودہ ہو گیا۔ یکایک آپ کی نظر پڑی، پھر آپ فرمائیے کہ آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ اس کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھیں گے یا نفرت کے ساتھ؟ بتائیے، سارے بتا دو، ذرا بلند آواز سے بتا دو۔ آپ کی بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اونچی آواز میں بولیں۔ کس انداز سے دیکھیں گے آپ اس کو؟ نفرت کے ساتھ۔ کیا آپ ایسے کریں گے کہ اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی ریڑھ کو صاف کرنا شروع کر دیں؟ جی، کیا آپ اپنی چادر کے پلو سے اس کی ریڑھ کو صاف کریں گے؟ آپ اظہار نفرت کرتے ہوئے وہ شخص کے کیسے کہیں گے جس کی گود میں وہ بچہ بیٹھا ہے، او بھائی اس کی ناک صاف کر، ریڑھ صاف کر، ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، میرے کپڑے خراب کر دے گا۔ آپ اس کے ساتھ سختی کا سلوک کریں گے، اور وہ بندہ کیا کرے گا؟ اپنی جیب سے رومال نکالے گا، ماں ہو تو اپنے دوپٹے کو استعمال کر لیتی ہے، اس کی ریڑھ صاف کرے گا، چہرہ بھی صاف کرے گا، ناک بھی صاف کرے گا، ہاتھ بھی صاف کرے گا۔ اسے گھن نہیں آئے گی، تجھے گھن آئے گی۔ اسے گھن کیوں نہیں آئے گی؟ بچہ اس کا بیٹا ہے، اس کا محبوب ہے، محبوب کی قابل نفرت شے سے بھی محبت کرنے والے محب کو گھن نہیں آتی۔ اب سمجھیے، اسی محبت کی بنا پہ ماں اپنے بچے کی پوٹی دھو دیتی ہے، تم اس کی پوٹی کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کی گھن کرنے والی شے بھی محب کو پیاری لگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اور رمضان کا روزہ رکھنے والے، تیرا رب تجھ سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ تیرے منہ کی بو بھی اس کو مشک و عنبر سے زیادہ پیاری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بلند و بالا ہے، میں اس کی جانب سونگنے کی نسبت کروں۔ میں سونگتا ہوں، آپ سونگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سبحان ہے۔ گویا بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کسی کے منہ سے بو آتی ہو، اس کے ساتھ گفتگو کرنا دوبر ہو جاتا ہے، اس کا مخاطب پریشان ہو جاتا ہے، بات کرنے سے گریز کرتا ہے، پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور روزے دار، تجھ سے تیرا رب اتنی محبت فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ تیرے منہ کی بو بھی اسے مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے۔ وہ جو روزے رکھتا ہے وہ اللہ کو کتنا پیارا ہے، اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ اے رب ذوالجلال، تیرا احسان ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو یہ ماہ مقدس ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرما دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ گزارش کروں گا کہ جب افطاری کا وقت ہو، میرے نبی فرماتے ہیں وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کا۔ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن سے زیادہ سچا کائنات ہستی میں اللہ کے بعد کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ جب افطاری کا اعلان ہو کہ روزہ افطار کر لو، تو تیزی کے ساتھ، افراتفری کے ساتھ افطاری نہ کریں، اپنی آخرت کے لیے دعا کر لیں۔ زیادہ نہ صحیح تو جامع ترین دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی بھی ساری اعلیٰ چیزیں عطا کر دے،
آخرت کی بھی ساری اعلیٰ چیزیں عطا کر دے، مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے کریم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، مجھے پتہ چل گیا یہ لیلۃ القدر ہے، یہ قبولیت کی ساعت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، چند لمحوں میں مانگی جانے والی کوئی دعا، یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا تھا یوں مانگ لینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مولا تو عافیت کو پسند کرتا ہے، عافیت عطا کرنے والا ہے، مولا تعالیٰ دونوں جہاں کی عافیت میرا مقدر بنا دیں، نہ زیادہ ہو سکے کم از کم یہ دعائیں ضرور مانگ لیں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان مبارک کی توفیق، شرف اور عظمت عطا فرما دے، نہ جانے کس دن کی مانگی ہوئی دعا اللہ کے ذر قبول ہو جائے اور آپ کے درجات بلند سے بلند تر ہو جائیں۔ بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، رب کائنات نے کرم فرمایا۔ میں عموماً ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، جس طرح کہ نیکی کا کمال لینا کمال نہیں ہے، نیکی کو سنبھالنا کمال ہے۔ بہت ساری نیکیاں کر کے نیکیوں کو برباد کر بیٹھنا عقل مندی اور دانائی نہیں، شیطان اسی جستجو میں رہتا ہے، میں بندے سے کوئی ایسا کام کروا دوں کہ زندگی بھر کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ آپ افطاری کے وقت اپنے رب سے یہ بھی مانگ لیا کیجئے، اے اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کی حفاظت فرمانا، ابلیس لعین کے مقابلے میں میری مدد فرمانا، بلکہ یوں عرض کیا کیجئے، مولا تعالیٰ میں ناچیز و حقیر بندہ، میں آپ کو انداز دعا عرض کر رہا ہوں، انداز کی ضرورت تو نہیں ہے، میرا اللہ دل کی کیفیات سے واقف ہے، انداز کی لفاظی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک انداز عرض کر رہا ہوں، عرض کیا کیجئے مولا تعالیٰ جس طرح تو نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے یہ نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے، یہ چیز ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی عطا فرمودہ توفیق کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے، کہ اے اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح اپنی رحمت کے ساتھ اس کو قبول بھی فرما لینا۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کی شرارت سے بچانا، وہ میری نیکی کو برباد نہ کر دے تو اسے ذلیل فرمانا، مولا تعالیٰ مجھے قیامت کے دن عزت عطا فرما دینا۔ آپ بارگاہ رب العزت میں اپنی نیکی کے لیے کبھی بھی غرور نہ کیجیے، تکبر نہ کیجیے کہ نہاد شاخ پر میوہ سربر زمیں، جس شاخ کو پھل لگ جاتے ہیں وہ شاخ جھک جایا کرتی ہے، وہ شاخ جھک جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دے، نماز تہجد اور 5 وقت کی نمازوں کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، نیک اعمال کی توفیق دے، تو عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کیا کیجئے۔ اے رب ذوالجلال تیرا احسان اور تیرا کرم ہے کہ رب ذوالجلال تو نے مجھے ناچیز کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اس طرح اس کو قبول بھی فرما لینا، اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ اب آپ کرم قدر، اللہ کا مزید کرم کہ ہم رمضان مبارک کے ان مبارک ساعتوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا درس سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے اشعار گرامی قدر کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بھی ایمان والوں کی جماعت، مفہوم حدیث ہے، جب کوئی بھی ایمان والے با جماعت کسی گھر میں جو اللہ کے گھروں میں سے گھر ہے، یعنی مسجد میں بیٹھ کر درس قرآن کریم سنتے ہیں اور سناتے ہیں، تو رب کائنات جل وعلا کی رحمت ان کو اپنے دامن کرم میں چھپا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نزول سکینہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے محبوب آقا رسول رحمت کو ارشاد گرامی قدر کے مطابق قرآن کریم کا درس سنانے کے لیے میں اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں میری بات غلط ہو سکتی ہے، کسی اور کی بات غلط ہو سکتی ہے، مجھ کو میرے اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جب درس قرآن کریم ہو رہا ہوتا ہے، کچھ سننے والے سن رہے ہوتے ہیں، سنانے والا سنا رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان کو اپنے دامن کرم میں چھپا لیتی ہے۔
غشیتہم الرحمۃ والسکینۃ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سکون قلب ان کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دے چھپا لیتا ہے۔ تو لا ریب اس وقت آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ پر رب کائنات کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان میں سورۃ الشعراء کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرح میں نے حاصل کیا۔ اختصار کے ساتھ پہلے اس کا میں مفہوم عرض کروں گا، پھر اس کے تحت کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے رب کائنات میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال سورۃ الشعراء کی 22 نمبر آیت شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن کا ایک منظر، تری الظالمین مشفقین مما کسبوا۔ اے قرآن کریم کے قاری، اگر قیامت کو ہولناکی میں تجھے ہوش ہوا تو کیا دیکھے گا؟ تری الظالمین، تم دیکھو گے ظالموں کو، یا پھر خطاب میرے نبی سے ہے کہ محبوب مکرم علیہ السلام آپ ملاحظہ فرمائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ علماء کے نزدیک جگہ ظالم سے مراد بالخصوص کافر ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بدترین ظالم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس میں گناہ گار بھی شامل ہوں گے، واللہ تعالی اعلم۔ فرماتے ہیں تری الظالمین، تم ظالموں کو دیکھو گے، مشفقین، وہ لرزہ بر اندام ہے، ڈر رہے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت آ رہی ہے، ان کی حالت نہایت ہی غیر ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان لمحات سے۔ سوچیے ذرا، سورج اتنا قریب ہوگا کہ تمادت آفتاب کی وجہ سے، حدت حرارت کی وجہ سے، سورج کی شدید ترین حرارت کی وجہ سے زمین گرم ہو کر بھٹے کی اینٹ کی طرح ہو جائے گی۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ انسانوں کی حالت غیر ہوگی، افراتفری کا عالم ہوگا، وہ ڈر رہے ہوں گے مما کسبوا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، کام جو اچھے نہیں کیے تھے، اعمال جو اچھے نہیں تھے، اس لیے ان پہ لرزہ طاری ہوگا، وہ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ ہیبت الہیہ کے ایک عجب منظر ہوگا۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور یہ ساری کی ساری مصیبت ان پہ واقع ہو رہی ہوگی، ان کی حالت غیر ہو رہی ہوگی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، وہ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی رانوں تک، کسی کی ناپ تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے منہ تک، اور کو پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور سورج کی دھوپ کی وجہ سے وہ پسینہ یوں ابر رہا ہوگا جس طرح چولہے پر رکھی ہڈیاں ابال کھا رہی ہوتی ہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ، عجب حالت ہوگی، عجب حالت ہوگی۔ یہ ساری کی ساری مصیبت ان پہ وقوع پذیر ہو چکی ہوگی، لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اللہ نے ان کو نیک اعمال کی توفیق و ہمت بھی عطا فرما دی۔ شکر ادا کیجو رب کائنات کا مولا تعالیٰ، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہ نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کی عزت کی قسم، نہ میں درس دینے کے لیے آ سکتا تھا، نہ آپ درس سننے کے لیے آ سکتے تھے، یہ احسان میرے مولا کا ہے، یہ توفیق عطا فرما دی۔ وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے ایمان والوں نے، میرا اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، ان کو سکون ہی سکون ہوگا۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کو ہر وہ ملے گا ان کے رب کے حضور جو بھی وہ طلب کریں گے۔ قرآن مجید فرقان بھی میں دوسری جگہ ارشاد گرامی قدر فرمایا میرے اللہ نے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی عزت کی قسم کتنا کر فرماتا ہے میرا اللہ اپنے محبوب کے غلاموں پر، اپنے برگزیدہ بندوں پر جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کے روز و شب دنیا میں بسر کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے
لیے کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تم کو ہر وہ شے ملے گی جو تیرے جی میں خواہش پیدا ہوگی۔ میرے بھائی میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ کسی شے کو دیکھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کوئی شے آپ کو حسین لگتی ہے، پیاری لگتی ہے، آپ چاہتے ہیں یہ مجھے مل جائے، بعض اوقات اب اسے خریدتے ہیں یا آپ کے کسی عزیز کے پاس ہے، آپ چاہتے ہیں یہ مجھے مل جائے۔ سادہ سے لفظوں میں کہتے ہیں گاڑی ہے، آپ کے پاس بائیسیکل ہے، آپ نے گاڑی کو دیکھا، بڑی پیاری گاڑی تھی، آپ کے جی میں خواہش پیدا ہوئی ہے گاڑی مجھے مل جائے، آپ چپ رہے یا آپ نے شخص کے کہا مجھے گاڑی دے، پہلے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خواہش، پھر وہ کلمات زبان پہ آتے ہیں، پھر مدعا ہوتا ہے، بندہ تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، پہلے دل میں خیال پیدا ہوا، پھر دماغ نے الفاظ کو سوچا، پھر زبان نے الفاظ کو ادا کیا، پھر اس چیز کی طلب کی۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ سارے کا سارا پروسیس بات کا ہے، جو تیرے دل میں پیدا ہوگا تیرے مانگنے سے پہلے میں تجھ کو عطا کر دوں۔ وَلَكُمْ فِيهَا، جنت میں تمہیں کیا ملے گا؟ ما تشتہی، جو اشتہا، جو خواہش پیدا ہوگی، فی انفسکم، تیرے دل میں جو خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی، اللہ کی عزت کی قسم تیرے مانگنے سے پہلے تجھے عطا کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگتے چلے جاؤ گے تمہارا رب تم کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے کیا ہے؟ ما یشاؤون، جو بھی وہ طلب کریں گے، عند ربہم، ان کے رب کے حضور۔ اور یہ کیا ہے؟ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ان کے لیے اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے، بہت ہی فضل الکبیر۔ دنیا کے لیے میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ کل متاع الدنیا قلیل، محبوب دنیا والوں کو بتا دو یہ دنیا کا جو کچھ بھی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، پلاٹی میں ہے، جو کچھ بھی کائنات ہستی کا ہے، یہ سارے کا سارا قلیل ہے، اور جنتیوں کو اللہ فرماتا فوز کبیر عطا فرما دوں گا، فضل کبیر عطا فرما دوں گا۔ ذرا سوچو رب کا کتنا فضل ہے۔ اگلی عبارت کا سن لیجئے، یہ جو آپ نے ابھی ابھی سنا، ایمان والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ کا فضل کبیر۔ کہہ دیجئے کیا ملے گا؟ اللہ کا، بلند آواز سے کہہ دیجئے کیا ملے گا؟ اللہ کا، جنت کی نعمتیں، اللہ کا فضل کبیر، اللہ کی رضا۔ فضل کبیر کیا؟ اللہ کی۔ رب فرمائے گا میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی بھی ناراض نہ ہوں گا۔ میرے کریم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، رب کائنات جل وعلا اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا، اے اہل جنت، جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرما دی ہیں، کہ ان سب سے بڑھ کر نعمت نہ عطا کر دوں؟ دنیا میں انسان ایک نعمت کو لے کے تمنا کرتا ہے وہ دوسری بھی مل جائے، ایک ملک کا مالک کہتا ہے دوسری بھی لگ جائے، اللہ حد القیاس۔ دنیا میں انسان کا دل بھرتا نہیں ہے نعمتوں سے، کہتا اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے۔ سبزی ابال کے کھانے والا، وہ بیمار مل آنر، وہ بھی کہتا نہیں مل لگ جائے۔ اربوں روپیہ پاس ہوتا ہے، خرچ کرنے کی جگہ نہیں، وہ کہا اور مل جائے۔ لیکن جنت کی نعمتوں کا یہ عالم ہوگا کہ جنتی حیرت سے پوچھے گا، مولا یہ جو کوئی تو نے مجھے عطا فرما دی اس سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ جو کوئی تو نے مجھے یہ عطا کر دیا اس سے بڑھ کر بھی نعمت ہے؟ میں کہا ہاں وہ بھی ہے۔ جنتیت کرے گا وہ کیا؟ رب فرمائے گا وہ میرا دیدار ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت۔ سوچیے ذرا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی ان خواتین کو اتنا لطف آیا تھا کہ ہاتھوں پہ چلنے والی چھریوں کا احساس نہ ہوا تھا، تو جس یوسف کے رب کو جس نے دیکھا، جس رب نے یوسف کو بنایا، جو اس کا دیدار، میرے نبی فرماتے پھر سب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا اور سب ایمان والے اپنے رب کا دیدار کریں گے۔
میرے کریم کے شان گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، پھر ایک جنتی یہ دیکھے گا میرا لباس ذرا ہلکا ہے، اس کا لباس بہت اعلیٰ ہے، ابھی وہ یہ ذہن میں لائے گا، اگلے لمحے دیکھے گا اس کا لباس اس سے بھی اعلیٰ ہو چکا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، دیدار ہو سکے گا؟ تو میرے قریب نے ایک مثال دے کے سمجھایا تھا، 14ویں رات کا چاند آسمان کی سطح پہ چمک رہا ہو اور وہاں کوئی بادل کا ٹکڑا نہ ہو تو چاند کے دیکھتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے؟ عرض کیا تھا نہیں۔ فرمایا تھا رب بھی اسی طرح تمہیں بے حجاب اپنا دیدار کروا دے گا۔ انداز کیا ہوگا وہ تو میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ فوز عظیم ہے، یہ فضل عظیم ہے، یہ کن کا مقدر ہے؟ ذالک الذی، یہ جو فضل عظیم ہے، یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، آپ جانتے ہیں ان کا سبب کیا بنا ہے بھلا؟ میرے نبی کی غلامی۔ بھی جنت کی نعمتوں کا سبب کیا، کس وجہ سے ملیں گی؟ نبی کی غلامی کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ یاد رکھیے یہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جو آپ روزے رکھتے ہیں، یہ جو حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، جنت کے لیے نہیں کرتے، رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ان کا بدلہ جنت نہیں ہے، جنت رب کی رحمت سے ملتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، بہت ساری نیکیاں تھیں، میں اختصار سے مفہوم حدیث سرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے تیری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں بھیجا جائے، یہ میں اپنی رحمت کے ساتھ بھیجوں، تو کرے گا مولا تعالیٰ پوری زندگی میں نے نیکیاں کمائی ہیں، میرا حق بنتا ہے مجھے میری نیکیوں کے بدلے میں جنت میں بھیجا جائے۔ میرا اللہ فرمائے گا میں نے تجھے نعمتیں بھی عطا فرمائی تھی، میں بول رہا ہوں رب کی نعمت ہے، میں دیکھ رہا ہوں رب کی نعمت ہے، میں سن رہا ہوں رب کی نعمت ہے، میں بیٹھا ہوں رب کی نعمت ہے، سانس آ رہا ہے رب کی نعمت ہے، اتنی ہے کہ گنی نہیں جا سکتی۔ خود فرماتے ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب فرمایا کہ میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دی تھی، ان کا شکریہ کہاں ہے؟ اپنی اس نعمت کو جو بندے کی نظر میں معمولی تھی، رب کی کوئی بھی نعمت معمولی نہیں ہے، ساری غیر معمولی ہیں۔ اللہ فرمائے گا اپنا حصہ لے لیں، وہ نعمت ساری نیکیوں کو سمیٹ کے عرض کرے گی مولا تعالیٰ ابھی تو میرا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ فرمائے گا میری باقی نعمتوں کا حق کہاں ہے؟ فرشتوں پکڑو اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ پھر وہ بندہ عرض کرے گا مولا میری نیکیوں کی وجہ سے نہیں، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت عطا کر دے۔ میرا اللہ فرمائے گا اب تو نے ٹھیک کہا، یہ جنت تجھے تیری نیکیوں کی وجہ سے نہیں ملتی۔ مجھ کو قرآن کریم سامنے ہے پڑھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے نبی کی شفاعت سے جنت ملے گی، رب کی رحمت سے ملے گی، تیری نیکیوں کی وجہ سے نہیں، میرے نبی کی وجہ سے تجھے جنت ملے گی۔ میرا اللہ میرے نبی کو فرماتا ہے محبوب ان کو فرما دو ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ وہ شے ہے کہ جس کی خوشخبری سناتا ہے اللہ، سبحان اللہ، یبشر اللہ، خوشخبری اللہ سناتا ہے، اللہ خوشخبری سناتا ہے کن کو؟ عبادہ الذین آمنوا، ان بندوں کو کہ جن کی گردن میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے۔ لفظی معنی تو یہ ہے نا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، معاذ کلمہ طیبہ پڑھ لینا تو ایمان نہیں، منافق بھی پڑھتے تھے، کئی کافروں کو بھی یاد تھا، لیکن جب تک حضور کی سچی غلامی نہ آپ دل میں لاؤ گے اس وقت تک ایمان نہیں ہے۔ میرے نبی نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرما دیا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، میرے نبی نے فرمایا مجھے قسم سے رب ذوالجلال کی کہ جس کے دستے قدرت پہ مجھ محمد کی جان ہے اور تم میں ایک بندہ بھی ایمان والا نہیں ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم، ایک بھی ایمان والا نہیں ہے، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک میں اس سے اس کی ماں اس کے باپ سب سے زیادہ پیار اور محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تو ایمان والا نہیں۔ اس لیے میں نے کہا جو غلامی مصطفیٰ کا پٹا گردن میں سجائے ہوئے ہیں، رب کریم فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، ان کو خوشخبری کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ خوشخبری ابھی آپ سن چکے ہیں۔ رب فرماتے ہیں ان کو فرما دو کیا؟ قل، ان کو کہہ دو لا اسألکم
علیہ اجرا، میں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ان جنتوں پر، دیدار الہیہ پر، ان عظمتوں پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور اجر دیا بھی نہیں جا سکتا۔ رب کی ایک نعمت کا اجر نہیں دیا جا سکتا۔ ابھی سنا نا، رب کی ایک نعمت کا اجر نہیں دیا جا سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے رب فرماتا، محبوب کل ان کو کہہ دو، کن کو؟ ایمان والوں کو، ان کو کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، ان ساری نعمتوں کا کہ جن کا پہلے ذکر کیا، ان کے ملنے کا، ان کی عطا کا، میرے وسیلہ سے جو تمہیں ملی، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، مگر میرے قریبیوں سے پیار کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مگر میری قریبیوں سے پیار کر لو۔ ایمان والا بھی میرے نبی کا قریبی ہے، اور میرے نبی کے سب سے زیادہ قریبی میرے نبی کے اہل بیت اطہار ہے۔ اس کے بدلے میں تم کیا کرو؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، یاد رکھو، جس نے میری اہل بیت کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا، بلائی کا سلوک کیا، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن اس کی بخشش کروا کے جنت پہ لے جاؤں گا۔ اور یہ تم نے جو بھلائی کا، نیکی کا تم نے جو ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یہ ان پر احسان نہیں ہے، تم نے اپنی آخرت بنانی ہے۔ یہ کوئی اجر نہیں ہے، یہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ رب کائنات جل وعلا شافمات ان کو بتا دو، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو نیکی میں قدم آگے بڑھائے گا، جو کوشش کرے گا میں زیادہ نیکی کما لوں، نزد لہو فیہا حسنا، میرا اللہ فرماتا ہے میں خود اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور جس کا جتنا اعلیٰ عقیدہ ہوگا، میرے نبی نے جب میزان عدل کی صفت بیان فرمائی تھی کہ میزان عدل کتنا بڑا ہے، تو فرمایا تھا اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اس ترازو کے ایک پلڑے میں آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا، مفہوم بنتا ہے کہ کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہوگا کہ جس کی نیکیوں سے میزان عدل کا وہ پلڑا بھر جائے گا۔ میرے قریب نے مسکرا کے فرمایا تھا، ہاں اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے اخلاص و یقین کے ساتھ میرا امتی کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ اس کا اجر اتنا عطا فرما دے گا کہ میزان عدل کا پلڑا نیکیوں سے بھر جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو کوئی اچھا عمل کرنے والا ہے، جس کی عقیدت، جس کا ذہن اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو زیادہ محبت سے نیکی کرے گا، اس کی نیکی کو اسی قدر زیادہ بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان اللہ غفور، ان اللہ غفور شکور، ان اللہ غفور، اللہ غفور ہے۔ غفور کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گناہوں کو ڈھانپ لینے والا۔ شکور، میں بھی کہتا ہوں میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا، آپ یہ کام کر دیں، آپ بھی کہتے ہیں۔ شکور کا معنی ہوتا ہے قدردان، قدر کرنے والا۔ رب فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر تو ایسے کرے گا، میرے نبی کی سچی غلامی اختیار کر لے گا، میرے نبی کے قریبیوں سے محبت کرے گا، تجھے صلہ کیا ملے گا؟ تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دوں گا، تیری نیکیوں کو قبول فرما لوں گا اور ان میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج رمضان مبارک کی 15 تاریخ تھی، مغرب کے ساتھ ہی تاریخ چینج ہو جائے گی۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ میری کریم آقا کے محبوب نواسہ کا آج یوم ولادت باسعادت تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری کریم آقا شفیع معظم رحمت کے محبوب نواسے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت سن 3 ہجری کو رمضان مبارک کی 15 تاریخ منگل کے دن ہوئی تھی۔ میرے کریم آقا تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ میرے کریم آقا کو اپنی شہزادی سے کتنا پیار تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ وقت کا دامن تنگ ہو گیا ہے، کتنا زیادہ پیار تھا
جب محبوب لاڈلی بیٹی کو اللہ پہلی اولاد پیار عطا فرمائے تو نانا جی کو کتنا پیار ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ پھر یہ وہ اولاد ہے جس اولاد سے میرے نبی کی نسل نے آگے چلنا تھا۔ میرے نبی کے بیٹے تو رب نے اپنے پاس بلا لیے تھے، حضرت عبداللہ، طیب و طاہر جن کے القاب تھے، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، یہ تو اللہ نے اپنے پاس بنا لیے تھے۔ اب میرے نبی کی نسل کن سے چلنی تھی؟ حضرت فاطمہ کے انہی بیٹوں سے چلنی تھی نا۔ تو سوچیے میرے نبی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ گویا یوں کہیے آج میرے محبوب مکرم کے نہایت ہی خوش ہونے کا دن ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں، میں زیادہ گفتگو تو نہیں کر سکوں گا، وقت ہو گیا ہے، مناسب سمجھیں تو جتنا وقت اب آپ کو ملے افطاری تک، آپ درود و سلام پڑھیں اور پھر وہ ہدیہ بارگاہ ساتھ ماب میں پیش کریں۔ کوئی بھی خوشی کا وقت تحفہ دیتا ہے نا، اور آپ تحفہ کیا پیش کریں؟ ہدیہ درود و سلام، اور ساتھ یہ عرض کر دیں مولا تعالیٰ جو میں نے سارے دن میں نہیں، میرے پیدا ہونے سے لے کے آج تک میں نے جو نیک اعمال کیے جو تیرے دربار میں قبول ہو گئے، اے اللہ تعالیٰ جل وعلا میں ان سب اعمال کو تیرے محبوب کے دربار میں تحفہ پیش کرتا ہوں، تو ان کی شان کے لائق اور اپنی شان کے لائق قبول فرما لیں۔ میرے بھائی، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے گفتگو کو ختم کروں گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ شاہ جی نے کہہ دیا سب کچھ بارگاہ بےکس پناہ میں پیش کر دو، ادھر سے کیا ملتا ہے؟ معوذ اور معوذ یہ دو بھائی تھے۔ معوذ بن افرا نے اپنی ننھی بیٹی کو گرمی کے دنوں میں، آج کل کا موسم، تریں، یہ ککڑیاں تریں اپنی بیٹی کو دے کے بھیجا، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دو۔ وہ تریں لے کے آئی، چند کھجوریں تھیں، پلیٹ لے کے آئیں، تو انہوں نے خیال کیا ایک آدھ تر ہے، جنگل میں گئے تھا نا، اپنے کھیتوں میں گئے تھے نا، تریں مل گئی تھیں، تو خیال کیا پہلے میں نہیں کھاؤں گا، بچوں کو نہیں کھلاؤں گا، حضور کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ بھی نیا پھل یا نئی غذا شروع کرنے سے پہلے درود و سلام پڑھ لیا کریں۔ صحابہ اسی طرح کہتے تھے، بارگاہ سالت میں آپ نے بھیجا، شرم آئی کہ ایک تریں لے کے کیا جاؤں گا، معمولی ہدیہ ہے، اس عالی شان دربار میں ان کی حیثیت نہیں۔ بیٹی کو بھیج دیا، بیٹی یا تو چلی جا، دوپہر کا وقت تھا، بیٹی میرے کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے ابا جی نے یہ تریں عطا کی ہیں، میرے کریم آ کر سلی بن مسکرا کے قبول فرما لیے اور سونے چاندی کے زیورات سے پلیٹ بھر کر اسے عطا فرما دیں۔ وہ تھوڑا لے کر بہت زیادہ دیتے ہیں، ہمارا تو اس لائق ہی نہیں کہ پیش کیا جا سکے، اور ادھر سے کیا ملے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے آج بارگاہ سالت مآب میں کم از کم یہ تحفہ پیش کیجئے درود و سلام کا اور اپنے ان نیک اعمال کا جو اللہ کے حضور قابل قبول ہوں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، پروردگار عالم جل وعلا میں تیرے ان بندوں کو گواہ بنا کے عرض کرتا ہوں کہ آج تک اس بندے ناچیز نے جو بھی نیک اعمال تیری عطا فرمودہ توفیق کے ساتھ کیے ہیں، مولا تعالیٰ ان کو قبول فرمانا اور ان کو اپنے اور اپنے محبوب مکرم کی شایان شان قبول فرمانا۔ میں ان سب کو تیرے محبوب مکرم کے دربار مقدس میں ہدیتاً تحفتاً عقیدت پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔